اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج جولائی کی 14 تاریخ ہے۔ درجہ 12 کے لیے آج جو ہمارا موضوع ہے، یہ ہمارا نیا ٹاپک ہے، موضوع ہے شاعری کی حقیقت، یعنی کہ شاعری کی حقیقت کیا ہے، شاعری کس چیز کو کہتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی کا لکھا ہوا یہ مضمون ہے شاعری کے حوالے سے، جس کا عنوان ہے شاعری کی حقیقت، یعنی کہ شاعری کس کو ہم کہیں گے، ہم شاعری کی کیا تعریف کر سکتے ہیں یا شاعری کی کیا تعریف بنتی ہے۔ تو میں پڑھتا ہوں، آپ دھیان رکھنا۔ علامہ شبلی نعمانی، شاعری کی حقیقت۔ شاعری چونکہ وجدانی اور ذوقی چیز ہے۔ شاعری جو ہے سب سے پہلے یہ وجدانی چیز ہے۔ وجدان سے مراد ہے جاننے اور دریافت کرنے کی قوت، یعنی کہ وہ صلاحیت، وہ طاقت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جاننے اور دریافت کرنے کے لیے دی ہے، اس کو وجدان کہتے ہیں۔ چونکہ شاعری بھی جو ہے یہ بھی ہمیں اس کو جاننا ہے اور اس کو دریافت بھی کرنا ہے، یعنی کہ یہ ایک وجدانی، یہ ایک فطری چیز ہے اور ذوقی چیز ہے، اور یہ انسان کے ذوق پر منحصر ہے کہ یہ ایک ذوقی چیز ہے۔ جس طرح سائنسدان کے لیے سائنٹیفک ٹیمپر کا ہونا ضروری ہے، اسی لیے شاعری کے لیے شاعری کا ذوق ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ایک انسان شاعر نہیں بن سکتا ہے۔ اس کے لیے جس طرح سائنٹیفک ٹیمپر کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح شاعری کے لیے انسان کا ذوق ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک ذوقی چیز ہے، یہ انسان کے ذوق پر منحصر ہے۔ اس لیے اس کی جمع و معنی تعریف چند الفاظ میں نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم اس کی جمع سے مراد ہے، اس کی ہم مکمل تعریف نہیں کر سکتے ہیں۔ معنی سے مراد ہے منع کرنا، روکنا، لیکن یہاں سے مراد ہے مختصر۔ نہ ہم اس کی مکمل تعریف کر سکتے ہیں، نہ ہم اس شاعری کی مختصر تعریف چند الفاظ میں کر سکتے ہیں۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے، اس بنا پر، بنا سے مراد ہے بنیاد، اس بنا پر مختلف طریقوں سے اس کی حقیقت کا سمجھنا زیادہ مفید ہوگا۔ تو ہمیں شاعری کی مختلف حقیقتوں کو سمجھنا ہی زیادہ مفید ہوگا۔ مفید سے مراد ہے فائدہ مند، یعنی کہ اس کے مختلف طریقوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اس بنا پر مختلف طریقوں سے شاعری کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا، تاکہ وہی ہمارے لیے مفید ہوگا۔ اسی طرح سے ہمیں شاعری کا ایک صحیح نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے آئے گا کہ ان سب کے مجموعہ سے جب ہم اس کی مختلف حقیقتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے، تو ان تمام حقیقتوں کا ایک مجموعہ، ایک مکمل شاعری کا ایک صحیح نقشہ ہماری نظروں کے سامنے آئے گا، ہمارے پیش نظر ہو جائے، یعنی ہماری نظروں کے سامنے آئے گا۔ تو شاعری کا ایک حقیقی نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے تبھی ابھر سکتا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے تبھی آ سکتا ہے جب ہم شاعری کی مختلف حقیقتوں کو مختلف طریقوں سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ شاعری کی کیا حقیقت ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، تو مختلف طریقوں سے جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہی ہمارے لیے مفید ہوگا۔ کیونکہ شاعری کی نہ کوئی جامع تعریف ہے، مکمل تعریف ہے، نہ اس کی کوئی مختصر تعریف ہے، لہذا ہمیں مختلف طریقوں سے شاعری کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے، تاکہ اس کا ایک صحیح نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے آئے گا۔ خدا نے انسان کو مختلف اعضاء اور مختلف قوتیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف اعضاء دیے ہیں۔ اعضاء سے مراد ہے انسانی جسم کے حصے، آرگنز۔ مختلف اعضاء اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جیسے کہ آنکھیں دی ہے، زبان دی ہے، ناک دی ہے، یہ محسوس کرنے کی جو یہ قوتیں ہیں، اور مختلف قوتیں دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف قوتیں دی ہے، مختلف قسم کی طاقتیں دی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے فرائض اور تعلقات الگ الگ ہے۔ تو ہر ایک کی فرائض، ہر ایک کا کام الگ الگ ہے، اور ایک کام کا تعلق اس مخصوص اعضاء سے ہے۔ مثلا کانوں سے ہم سنتے ہیں، زبان سے ہم بولتے ہیں، آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو مختلف اعضاء ہے، ان کے اپنے اپنے فرائض ہے، اور ان فرائض کا تعلق اپنے اپنے اعضاء سے ہے۔ جیسے کہ ہم ناک سے سونگتے ہیں، ہم کان سے نہیں سونگ سکتے ہیں۔ ہم زبان سے بولتے ہیں، ہم ناک سے نہیں بول سکتے ہیں۔ اسی طرح جو اعضاء اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، تو ان اعضاء کے اپنے اپنے فرائض ہے۔
جو ہم ان سے کام لیتے ہیں ان کا اپنا اپنا کام ہے. ان میں سے دو قوتیں تمام افعال اور ارادات کا سرچشمہ ہے. جو بھی افعال، جو بھی ہم فعل کرتے ہیں، فعل کی جمع ہے افعال، اور جو بھی ہمارا ارادہ ہوتا ہے، جو بھی ہمارا اعتقاد ہوتا ہے، جو بھی ہماری خواہش ہوتی ہے، جو بھی ہماری آرزو ہوتی ہے، جو بھی ہماری تمنا ہوتی ہے، تو ان تمام چیزوں کا سرچشمہ یہی ہے. یعنی کہ ہمارے تمام کاموں اور ہمارے تمام خواہشات کا سرچشمہ یہی دو قوتیں ہیں، ادراک اور احساس. اور یہ دو قوتیں کیا ہے؟ ایک ہے ادراک اور دوسرا ہے احساس. اب اس کو سمجھنا ہے. یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف اعضاء دیے ہیں اور ان کا اپنا اپنا کام ہے، لیکن دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو قوتیں ایسی دی ہے کہ جو بھی ہمارے کام ہے اور جو بھی ہماری خواہشات، جو بھی ہماری تمنائیں ہیں، ان سب کا سرچشمہ یہی ہے. یعنی کہ انہی سے یہ پھوٹتے ہیں. سرچشمہ سے مراد کیا ہے؟ کہ جس سے کوئی چیز جنم لیتی ہے، جہاں سے کوئی چیز پھوٹتی ہے، تو تمام چیزیں انہی سے پھوٹتی ہے. ایک ہے ادراک اور دوسرا ہے احساس. ادراک کا مطلب کیا ہے؟ ادراک کا کام، ادراک سے مراد ہے لفظی معنی. اگر ہم ادراک کے عقل، پانا، دریافت کرنا، سوچ سمجھ، سوچ وچار، یہ سب ادراک میں آتا ہے. تو اور اس ادراک کا کام کیا ہے؟ ادراک کا کام اشیاء کا معلوم کرنا اور استدلال اور انبساط سے کام لینا ہے. ادراک کا کام اشیاء کا معلوم کرنا، ہمیں چیزوں کو معلوم کرنا ہے. عقل سے ہم، ادراک سے ہم چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، چیزوں کی حقیقت کو جانتے ہیں.